ایک نظریہ یہ ہے کہ قبر کے اندر کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، اندھیرا بڑا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، آکسیجن کا کوئی انتظام ہی نہیں، بڑا سوچ کے بندہ گھبراتا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ قبر اندھیرے کا گھر ہے، کھڈا ہے، گڑھا ہے، ایک نظریہ یہ ہے۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ قبر باغ ہے۔ پھر سوچے میں نے کیا کہا ہے؟ اچھا ایک منٹ کے لیے سوچے تو صحیح، قبر باغ ہے، ہم نے جانا ہے تو باغ میں جانا ہے، یہ نہیں ابھی آپ کہیں اور گھوم رہے ہیں، اللہ کرے واپس آئیں، میری بات سمجھے۔ قبر باغ ہے، ہم نے مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے، اور باغ معمولی نہیں، حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور باغ اتنی شانوں والا ہے کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہوگی۔ یہ جو قبر ہے نا کھڈا، یہ نافرمان کی قبر ہے، منافق کافر کی قبر ہے، اور یہ جو قبر باغ ہے نا یہ مومن کی قبر ہے، اللہ کے فرما بردار کی قبر ہے، اندر باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ تو مومن ڈرتے نہیں تھے موت سے، گھبراتے نہیں تھے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے، تیاری تھی، اندر تیاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا ان دونوں صورتوں کو بیان کیا، فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے نا، قیامت کے دن متقی لوگوں کو جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے مہمان ہوں گے متقی لوگ، رب کے مہمان۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم ہوں گے انہیں پیاسا ہانکا جائے گا، دوزخ کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا، پیاسا۔ یہ جو مومن لوگ تھے نا، یہ تو میرے بھائی جب قبر، کون کہتا ہے ولی مر گئے، وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، وہ تو چلے گئے خدا کی رحمت میں، خدا کے فضل میں۔ دیکھو ہم چونکہ مرنا نہیں چاہتے، سہولتیں بڑی کٹھی کی ہیں، اور جتنا آج تک محنت کی ہے ساری جینے کے لیے کی ہے۔ اللہ والوں نے جتنی محنت کی تھی مرنے کے لیے کی تھی۔ جو بندہ جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے، جب بندہ اتنا مال اکٹھا کرے، اتنی مہنگی مہنگی چیزیں خریدے، پھر چھوڑ کے مر جائے، پھر مرنے کو دل کرتا؟ پھر کہاں دل کرتا ہے مرنے؟ اتنی زیادہ محنت۔ اب تو مجھے بعض لوگوں پہ نا محبت آتی ہے بڑی، میں ان کی کیفیات دیکھتا ہوں نا، یعنی 6 کارڈ بنوائے ہوئے ہیں، اور پھٹیاں لگوائی ہوئی ہیں، اور تختیاں لگوائی ہوئی ہیں، اور جناب بس نہیں چلتا گاڑی پہ بھی نام لکھوا دیں۔ مسجد میں اگر کوئی 50,000 خرچ کیا تو وہاں بھی ٹائل پہ نام لکھوا لیا، بس نہیں چلتا۔ ایسے جیسے پریشان ہو گئے، جیسے منت کر رہے ہیں، یار تعریف کر دیو تھوڑی جی ساڈی، آخ دیو میں مشہور آدمی ہاں، وہ کرو، اس طرح کا لہجہ ہو گیا۔ یہ کن لوگوں کا لہجہ ہے؟ جن کے اندر دنیا پیوست ہو گئی ہے، لگ گئے اس کام۔ رب کے بندے کون تھے؟ وہ تو چھپتے تھے، پیچھے پیچھے ہٹتے تھے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ دور اٹھ بلے آ چلو تھے وسیے، اور جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے، بچتے تھے۔ نظریاتی لوگ تھے نا۔ شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور کرنا۔ فرماتے ہیں میں عطر کا کاروبار کرتا تھا۔ عطر کا کاروبار آپ کو پتہ بڑا مہنگا ہے، آج بھی عرب شریف کے اندر سونے والی دکان کے ساتھ عطر والی دکان ہوتی ہے، اتنا کرایہ وہ دیتا ہے، اتنا یہ دیتا ہے، مہنگا بزنس۔ فرماتے ہیں میں عطار تھا، عطر بیچتا تھا، اور مہنگا، تو بڑا کاروبار تھا، سارا کچھ تھا۔ ایک بابا جی آ گئے کوئی سامان خریدنے، تو انہوں نے کبھی ایک شیشی دیکھی، کبھی دوسری دیکھی۔ تو یہ جو سیل مین ہوتے ہیں نا، یہ چپ کر کے نہیں بیٹھتے، کہتے ہیں جب بابے نے 5-7 منٹ وہ بوتلیں ساری دیکھی تو میں بول پڑا، میں نے کہا بابا جی کیا چاہیے، مجھے بتا دیں کیا چاہیے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا جی فرمانے لگے، پتر دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنے لگا مال ہی بڑا جمع کیا ہے، جب مرنے لگے گا کبھی یہ والی شیشی یاد آئے گی، کبھی وہ والی یاد آئے گی، تو کیسے مرے گا؟
کبھی وہ پجارو یاد آئے گی، کبھی پلاٹ یاد آئے گا، کبھی وہ اتنی لڑائیاں کر کے دکان پہ قبضہ کیا، اب چھوڑ کے مر جائے تو مشکل سے مرے گا۔ کہتے میں دنیا دار تھا، مجھے بزرگوں کی بات کا اور غصہ آیا، میں نے کہا بابا میری تو مشکل سے نکلے گی، تیری کیسے نکلے گی؟ تنزن میں نے کہا۔ کہتے بابا جی کہنے لگے پتر ادھر آ دکھاؤں۔ میں ان کے قریب گیا، وہ فرش پہ لیٹے، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ ایسا نہیں ہو مرنا، یہ مر گیا ہی کوئی ہور کا اس طرح نکلے گی؟ ہماری تو تیاری ہے، تیار بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اتنے ایک ہی تو ہینڈ کیری ہے، تو ہم نے کہاں چین پہ کھڑے ہونے، ہم تو آئے اور آئے، ہم تو گئے میاں۔ ان لوگوں نے نظریاتی وقت گزارا، اس لیے صبح قیامت میں جب وہ میدانوں میں نکلیں گے تو ان کا رنگ ہوگا، ان کا انداز ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے رب کریم اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ میں تو بات سمیٹنے لگا تھا، صحابہ میں سے نا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، میں کبھی پورا پڑھ نہیں سکا ان کو، بس تڑپ جاتا ہوں، پورا نہیں پڑھا جاتا۔ ایک جنگ پہ حضور کے پیچھے جا رہے تھے تو سارا سامان اکیلے ہی کندھے پہ رکھ کے جا رہے تھے، تو محبوب نے فرمایا ابو ذر تو چلتا اکیلا ہے، جب دنیا سے جائے گا تب بھی اکیلا ہی جائے گا۔ ساری زندگی فقیری میں گزاری، فقیری میں، کوئی لمبے چوڑے مکان نہیں، بلکہ جس بندے نے کوئی سرکاری عہدہ لیا اس سے بھی تھوڑے تھوڑے ناراض ہو جاتے۔ اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ آخری وقت میں اپنی اہلیہ سے کہنے لگے مجھے کفن بھی کوئی ایسا شخص نہ دے جس کا معاملہ کچھ مشکوک ہو، مجھے میرے رب کے حوالے اس طرح کرنا کہ میں اپنی فقیری لے کے اللہ کے حضور جاؤں۔ 5 لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے ان کا، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں، کوئی سچا نہیں میرے ابو ذر سے۔ اتنا بڑا آدمی لیکن فقر ابو ذر، درویشی، سادگی، خاموشی، تنہائی، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے کہ نہ کوئی ساڈا دردی، اپنی زندگی اپنے رب کے ساتھ لگا کے رسول پاک کی محبت میں انہوں نے وقت گزار دیا۔ دوستو واپس نہ آ جائیں، بال سفید ہونے لگے، کمریں جھکنے لگیں، وجود میں درد ہونے لگا، لوٹ نہ آئیں۔ کوئی 1-2 دن ایسے نہ نکالیں کہ جس میں ہم ہوں اور رب رسول ہو، کوئی نہ ہو دنیا کا ہو، لوٹ نہ آئیں۔ اب کچھ محاسبہ نہ کر لیں، اب کچھ تیاری پہ توجہ نہ دے لیں، کوئی نہیں اتنی ضرورت بچوں کو، اولادوں کو، اگر وہ بڑے ہو جائیں تو پھر وہ اپنے اپنے کام لگ جاتے ہیں، پھر تو باپ زیادہ بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں پیر صاحب دعا کرو اللہ پردہ دے دے، اب کیفیت اور ہے، پھر تو اور رنگ ہو جاتا ہے، پھر تو بھائی لوگ کہتے ہیں معاملہ ہمارے بزرگ نظریاتی تھے، ہم کچھ زیادہ الجھ گئے ہیں دنیا میں، رزق حلال ضرور کمائیں، پر یارو یہ صرف رستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے، منزل اللہ رسول ہے۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا،